عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ یہ مہینہ جس مہینے کے اندر ہم موجود ہیں حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، یعنی وہ مہینے جن میں انسان حج کا احرام باندھ سکتا ہے، اور وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے ابتدائی دن ہیں جن میں انسان حج کا احرام باندھتے ہوئے، حج کی نیت کرتے ہوئے حج کے مخصوص اعمال کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ الحرام کا سفر کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، جو اپنے اوپر ان مہینوں میں حج کو لازم کر لیتا ہے، فَلَا رَفَثَ، تو کوئی بے حیائی کا کام نہیں، وَلَا فُسُوقَ، اور نہ کوئی نافرمانی ہے، وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اور نہ ہی حج میں لڑائی جھگڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے لا فسوق، کوئی نافرمانی نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا کہ بے حیائی نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، بلکہ نفی کر دی کہ امکان ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حج میں بے حیائی کا کام ہو یا نافرمانی کے امور ہو یا جھگڑا۔ تو حج بڑا ہی مبارک عمل ہے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے ہم حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے جمع ہیں، تو علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور وہ جو حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان پر تو یہ فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت جب آپ پر فرض ہو جائے تو اس کا سیکھنا بھی آپ پر فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہو جائے، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے ضروری مسائل کا علم ہونا بھی اس پر فرض اور ضروری۔ رمضان کا مہینہ آ جائے، روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کے ضروری مسائل ان کا علم حاصل کرنا وہ بھی فرض اور ضروری ہے۔ تو علم بڑی ہی بابرکت چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس پر وہ علم کو تلاش کر رہا ہے، اللہ رب العزت نے جو وحی اتاری ہے اس کا علم چاہتا ہے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لطالب العلم رضا بما يصنع، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو رکھ دیتے ہیں طالب علم کے لیے راضی ہوتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے جو وہ عمل کر رہا ہے، اور عالم کے لیے زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب کی سب بخشش کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر، یہاں تک کہ چونٹی بھی اپنے بل میں، اور اللہ اور اس کے فرشتے وہ لوگوں کو خیر کی بات سکھانے والے پر رحمت کو بھیجنے والے ہیں۔ تو آپ آنے والے بڑے ہی خوش نصیب ہیں جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تشریف فرما ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے معافی کو رکھ دیا ہے جو کہیں اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور آپس میں اللہ کی کتاب اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی سنت اس کا علم جو ہے وہ دیتے۔ تو حج جس کی علم حاصل کرنے کے لیے ہم جمع ہیں، یہ مجموع العبادات، یہ بڑا ہی آسان ہے۔ ابھی ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کے بعد اس کے طریقے پر بات کریں گے جو انتہائی آسان۔ اسلام کے 5 ارکان، پہلا رکن شہادتین کا اقرار ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ کو ادا کرنا، چوتھا روزے رکھنا، اور پانچواں حج کرنا۔ حج ایسا رکن ہے
جو اس کی استطاعت رکھتا ہے حج کے لیے جاتا ہے، پہلے چاروں رکن اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ مجموع العبادات ہے، عبادات کا اکٹھ ہے۔ کس طرح کہ حج کے اندر بار بار توحید کا اقرار ہے، تلبیے کے ذریعے اور تکبیرات کے ذریعے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک، کہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ جس طرح ہمارے دینی مدارس کے اندر یا عربی مدارس کے اندر حاضری لگتی ہے تو اسٹوڈنٹ کا نام لیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں۔ اسی طرح اللہ نے بلایا اور بلاوے پر آنے والا، اللہ کے حکم کو قبول کرنے والا کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ اور اللہ نے کہاں حکم دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ ابراہیم لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دیجئے، یہ ہر دور دراز کے کنارے سے پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتری سواریوں کے اوپر بھی آئیں گے۔ تو حج میں توحید کا اظہار ہے، حج میں رسالت کا جو کلمہ پڑا ہے کہ اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے، اس کا اظہار ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ حج کرنے والا، اس کے لیے بنیادی یہ بات ہے اللہ کی توحید کو ثابت کرے اور حج کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ اور اسی طرح نمازوں کی ادائیگی ہے، اور زکوٰۃ میں مال خرچ ہوتا ہے، بدنی عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ حج بھی مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی ہے، مال بھی لگتا ہے انسان۔ اور اسی طرح جو ہے وہ روزہ جو انسان کو صبر سکھاتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اور اسی طرح جو چیزیں حلال ہیں ان سے بھی رک جاتا ہے۔ تو حج بھی انسان کو صبر کی تعلیم دیتا ہے۔ مختلف علاقوں کے، مختلف جو ہے وہ زبانوں کے، مختلف ثقافتوں کے، مختلف تمدنوں کے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور کسی کی کوئی عادت ہے، کوئی کسی کا طریقہ ہے، کسی کا رہن سہن کا کچھ انداز ہے، کھانے پینے کا کچھ انداز ہے، لیکن انسان صبر کرتا ہے۔ تو وہی صبر کی کیفیت اور جو سبق ہیں ارکان اسلام کے، وہ حج کے اندر دوبارہ تازہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ یہ مقدس جو میدان ہیں، جو جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے انبیاء جمع ہوئے، جہاں پر صحابہ کرام جمع ہوئے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک مسلمان بھی اگر استطاعت رکھتا ہے تو وہ آئے اور یہاں پر اللہ کی عبادت کرے۔ اور وہ استطاعت کیا ہے؟ آپ سے پوچھا گیا کہ استطاعت، راستے کی استطاعت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ انسان اس کے پاس سواری وہ موجود ہو، اور اسی طرح جو خرچ ہے سفر کے اندر زاد راہ وہ بھی موجود ہو، یعنی جو سفر کے دوران خرچ ہونا ہے، اور اسی طرح جن لوگوں کا خرچہ اس کے ذمہ ہے، اس کے اہل و عیال، ان کے لیے اس کے آنے تک جو خرچ ضروری ہے وہ موجود ہے، تو ایسے انسان پر حج کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ابھی میں فلاں کام کر لوں، ابھی میں جو ہے وہ 60 سال 50 سال سے اوپر ہو جاؤں تو پھر حج کروں گا، یہ جو ہے وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بچی کی شادی کر لوں پھر حج کروں گا، یہ درست نہیں۔ زندگی کے اور کام لوگ کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگے موبائل، اور اسی طرح اپنی جو ہے وہ خواہش پوری کرنے کے اور کام کرتے ہیں، لیکن حج یا قربانی کے وقت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے وقت جو ہے وہ انہیں دوسرے کام یاد آ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو حج، اس کے لیے اگر تو فرضی حج ہے تو پھر استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ استخارہ آپ کر سکتے ہیں کہ میں
کس کمپنی کے ساتھ حج کے لیے جاؤں؟ اگر 2-3 کمپنیاں آپ کے سامنے ہیں، سرکاری اور پرائیویٹ دونوں طریقے، آپ استخارہ کرتے ہیں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، پہلے مشورہ کرتے ہیں، جب مشورہ کسی چیز پر آپ کا متفق ہوتا ہے پھر استخارہ کر کے جو مشورے میں آپ نے طے کیا تھا وہ کام کرتے ہیں، یہ استخارہ ہے۔ جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ خواب آئے گا، یہ جو ہے وہ ضروری نہیں۔ اور پھر اسی طرح سفر حج سے جو انسان کے لیے سفر کے مسائل، ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو سفر انسان جب اس کے لیے نکلے، ضروری اگر کوئی وصیت ہے وہ انسان لکھ دے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے وہ واضح کر دے، اور کسی کا دینا ہے موجود نہیں ہے یا تو اسے دے دے، اور یا جو ہے کسی کو وکیل مقرر کر کے جائے کہ جب میری فلاں رقم آئے تو اس آدمی کو ادا کر دینا۔ اسی طرح سواری کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی دعائیں ہیں جو عام سفر کے اندر بھی ہم کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ عورت کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو یہ حکم دیا کہ وہ محرم کے ساتھ سفر کرے، خامن یا محرم۔ اور محرم رشتہ دار کون ہے؟ جس سے عورت کا نکاح وہ کسی صورت کے اندر نہیں ہو سکتا، وہ عورت کے ساتھ سفر کی شکل کے اندر ہوں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم مختصر کریں گے، آپ وہاں سے جو ہے وہ محرم رشتہ داروں کی تفصیل جو ہے وہ دیکھ سکتے۔ حج، اس سے پہلے چونکہ ہم پاکستان سے جانے والے لوگ، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج افراد جس میں اکیلا حج کیا جاتا ہے، اور اس میں قربانی انسان پر ضروری نہیں ہے، قربانی کے بغیر ہی یہ حج جو ہے وہ جائز اور درست ہے، اور حج کی فضیلت انسان کو حاصل ہو جاتی۔ دوسرا ہے حج قران، حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھنا، اکٹھی نیت کرنا۔ اور تیسرا ہے حج تمتع، کہ حج کے مہینوں میں انسان مکہ کی طرف جاتا ہے اور پہلے عمرہ کرتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد 8 ذو الحجہ کو جہاں وہ موجود ہوتا ہے وہاں سے احرام باندھ کر حج کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے حج، پاکستان سے جانے والے لوگ زیادہ تر اسی حج کو کرتے ہیں، ہم اسی کو بیان کریں گے۔ عمرہ جو ہے یہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام باندھنا۔ احرام جو ہے یہ چادریں پہننا، یہ تو ایک لباس ہو گیا، یا احرام کا لباس عورتوں کے لیے عام جو ان کا لباس ہے مردوں کے مشابہ نہ ہو اور پردے والا ہو، اور مردوں کے لیے 2 جو ہیں وہ کھلی چادریں، یہ جو ہے وہ احرام ہے، اور بہتر ہے کہ اگر وہ سفید رنگ کی ہوں، صاف ستھری ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے سفید کے علاوہ رنگ جو ہے آپ نے ایک دفعہ وہ والی چادر بھی استعمال کی ہے، لیکن افضل اور بہتر سفید رنگ ہے۔ تو 2 چادریں، مرد جو ہے کھلی چادریں، کھلی اس لیے میں نے یہ لفظ بولا ہے، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ان سلی نہیں، اگر وہ سلی ہوئی بھی ہے تو ان سلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسم کے کسی سائز کے مطابق سلی ہوئی نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں 2 چادریں ہیں چھوٹی، آپ سی کر انہیں ایک چادر بنا لیتے ہیں اور کھلے انداز میں اوپر پہن لیتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ جائز اور درست۔ اور اس کا جو ہے وہ فائدہ کیا ہے؟ اگر کسی انسان کا سامان وہ چلا جاتا ہے، غلطی سے اسے پتہ نہ لگا اور سامان بک کروا دیا، حالانکہ احرام جو ہے وہ ہینڈ کیری میں ہونا چاہیے، جو سامان آپ بک کروائیں اس میں نہ ہو، لیکن پہلی دفعہ جا رہا ہے غلطی سے اس نے سامان میں ہی بک کروا دیا، اب جب جہاز کے اندر گیا احرام پہلے پہن نہ سکا تو اب احرام موجود نہیں ہے، یا ہوائی اڈے پر جو ہے وہ اب کسی اور سے کہتا ہے، احرام کسی وقت ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو وہ شلوار پہن سکتا ہے، اگر ازار نہ پائے تو حدیث میں ہے کہ وہ شلوار پہن لے، اور اوپر جو قمیص ہے اپنی اسی قمیص کو اتار کر چادر کے انداز میں سے لے سکتا ہے، تو یہ جو ہے اس طرح اس کا احرام ہو جائے گا۔ لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے
کہ ایسا نہ ہو ہینڈ کیری کے اندر آپ کا احرام ہو اور احرام کی چادریں آپ ایئرپورٹ سے پہن لیں لباس کے طور پر، جہاز میں سوار ہو جائیں، اور اس کے بعد جب جہاز میں اعلان کیا جائے گا کہ کچھ ہی دیر میں ہم میقات کے اوپر سے گزریں گے، تو اس وقت آپ جو ہے وہ نیت کر لیں۔ اور حج تمتع کرنے والا پہلے عمرے کی نیت کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لبیک عمرہ، کہ میں عمرے کے ساتھ حاضر ہوں، اللہم لبیک عمرہ، یا اے اللہ میں عمرے کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور اس کے بعد تلبیہ پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تلبیہ کا کیا فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان تلبیہ پکارتا ہے مگر اس کے دائیں بائیں جتنی جگہ ہے، حتی تنقطع الارض من ہا ہنا و ہا ہنا، یہاں تک کہ یہاں سے بھی وہاں سے بھی زمین ختم ہو جاتی ہے، جو بھی درخت، جو بھی کچی اینٹیں ہیں، پتھر ہیں، سب اس کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہیں۔ تو عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ احرام یعنی عمرے کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کر لینا، جو میقات پر آپ جو ہے جہاز میں آپ نیت کریں گے، یا مدینہ سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ مقام سے آپ گزریں گے، جو مبارک وادی ہے وہاں سے آپ جو ہے وہ نیت کریں گے۔ عام طور پر پاکستانی حاجی انہی 2 مقامات سے عمرے کی نیت کرتے ہیں۔ تو آپ نے نیت کر لی عمرے کے اعمال میں داخل ہونے کی، اس کے بعد آپ تلبیہ پکارتے رہے، اور پھر جب مسجد الحرام میں بیت اللہ کے سامنے آئے تلبیہ کہنا آپ نے بند کر دیا۔ اب آپ نے 7 چکر لگائے طواف کے۔ یہ دوسرا کام ہو گیا عمرے کے اندر، طواف کرنا، اور طواف ہی کا تتمہ ہے کہ 2 رکعتیں ادا کرنا طواف کے بعد، یہ آپ نے پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مسنون اعمال ہیں اس کے اندر کہ آپ 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، یہ مسنون ہے۔ اور اسی طرح طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے اس آیت کو پڑھ لیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ قرار دے دو، یہ بھی مسنون ہے، آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے آپ نماز پڑھ لیں، اگر وہاں جگہ نہیں ملتی، رش ہے، کہیں پر بھی جگہ ملتی ہے آسانی سے، تو وہاں پر آپ طواف کی 2 رکعتیں وہ ادا کر لیں۔ اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ آپ دوبارہ حجر اسود کی طرف آئیں اور استلام کریں، جس طرح طواف سے پہلے آپ نے کیا ہے۔ اور پھر عمرے کا تیسرا کام سعی کرنا، صفا اور مروہ کی، اور اس میں بہتر ہے کہ صفا کی طرف جاتے ہوئے آپ اس آیت کی تلاوت کریں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأوا بما بدأ اللہ بہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا۔ گویا یہ علامتیں، جس طرح بیت اللہ الحرام اللہ کی واضح نشانی ہے، خانہ کعبہ، مقام ابراہیم اور زمزم، اور یہ بھی نشانی ہے۔ اور یہاں پر ایک وہ واقعہ ہمیں یاد آتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا واقعہ ہے، کہ جب یہ جنگل تھا عراق سے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو یہاں چھوڑ گئے، کوئی انسان یہاں موجود نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر وہاں سے چل دیے۔ بیوی پیچھے آئی اور سوال کیا، کہاں جا رہے ہو؟ این تذهب وتترکنا بهذا الوادی یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ اور جب ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دے رہے، اللہ کے حکم پر صبر کرتے ہوئے، کوئی اسباب نہیں ہے، اپنے چھوٹے بچے کو جسے دعائیں مانگ مانگ کر لیا اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بیوی نے خود سوال کیا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے حکم دیا؟ قال نعم، کہا ہاں اللہ کا حکم۔ کہا اذا لا یضیعنا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ تو یہ واقعہ کہ جب وہ وہاں پر رہیں اور سب چیزیں ختم ہو گئیں، اور پھر پانی کی تلاش میں کس طرح وہاں دوڑی، اور اللہ نے اسے حج اور عمرے کا حصہ بنا دی۔ تو یہ
جو ہے وہ حج اور یہ شعیرہ اس کا اظہار صفا پہاڑی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین کی دعوت دی، کوہ صفا پر قریش کے لوگوں کو پکارا جب آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، اس کا اظہار۔ تو یہ حج اور عمرہ اس نیت کے ساتھ اور ان واقعات کو یاد کرتے ہوئے اللہ رب العزت جسے توفیق دے وہ اللہ کے گھر کی طرف چلے، تو وہ مقاصد جو ان کے پیچھے ہیں، وہ واقعات، وہ اللہ کا تقوی، وہ اللہ سے محبت، وہ سب چیزیں جو ہے وہ سب چیزیں انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے۔ تو صفا پہاڑی کی طرف آئے اور اللہ اکبر کہے 3 مرتبہ اور قبلہ رخ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا پڑھی تھی، لا الہ الا اللہ، وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ توحید کے کلمات کہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا جب آپ تنہا مکہ سے نکلے اور اب آپ بیت اللہ کے حج کے لیے آئے، آپ نے ان کلمات کو 3 دفعہ اپنی دعا کے اندر تکرار سے بار بار کہا۔ تو صفا پہاڑی پر اللہ سے دعائیں مانگی جائیں اور ان کلمات کا دعاؤں میں 3 دفعہ تکرار کیا جائے، اور پھر مروہ کی طرف آئیں اور درمیان میں 2 سبز جو نشان ہیں اس میں مرد حضرات وہ دھوڑے اگر جو ہے وہ فراخی موجود ہے، ویسے تو حج کی جب سعی ہوتی ہے بہت زیادہ رش ہوتا ہے، انسان دوڑ نہیں پاتا، عمرے کی سعی کے اندر جو ہے وہ عام طور پر یہ سہولت میسر آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح سعی کے دوران بھی اللہ کا ذکر اور مختلف دعائیں، چھوٹے چھوٹے اذکار آپ یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور دعائیں وہ اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ تو یہ جو ہے وہ دعاؤں کے وقت، اللہ کے ذکر کے مواقع، یہ طواف، سعی اور جمرات کو کنکریاں مارنا، آپ نے فرمایا لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ تو عمرے میں تیسری چیز جو ہے وہ سعی ہے، چوتھی چیز سعی سے فارغ ہونے کے بعد مروہ پر بھی آپ نے اسی طرح ہر چکر پر، صفا اور مروہ پر دعائیں کرنی ہے۔ 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوگا اور اس سے فارغ ہونے کے بعد حلق یعنی سر کا منڈانا ہے یا تقصیر، بالوں کو چھوٹا کروا لینا، تو اس کے ساتھ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکل گئے اور آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ اب 8 ذو الحجہ کو جہاں کہیں پر آپ ہوں، مکہ میں ہیں، عزیزیہ میں ہیں، یا مینا کے میدان کے اندر آگے ہیں، تو آپ نے حج کی نیت، حج کا تلبیہ پکارنا ہے۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، آپ یہاں سے دل کا ارادہ کر کے گئے ہیں، حج تمتع کے لیے گئے ہیں، تو آپ نے 8 ذو الحجہ کو اسی طرح غسل
کر لینا ہے، جس طرح پہلے احرام سے پہلے یہ مسنون ہے کہ انسان جسم کے اگر کوئی غیر ضروری بال ہیں جن کے اتارنے کا حکم ہے، جن کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے، ناخن کاٹنے کا حکم ہے، مونچھوں کو چھوٹا کرنے کا حکم ہے، ان غیر ضروری بالوں کو آپ اتار لیں اور غسل کر لیں۔ یہ اہتمام پہلے کر لیں، یعنی ایک دن پہلے کر لیں تاکہ آسانی سے اس دن اتنا وقت نہیں ہوتا۔ غسل کریں، خوشبو لگائیں داڑھی پر، سر پر، اور پھر احرام کی 2 چادریں آپ پہن لیں، اور پھر اس کے بعد جب اپنی سواری میں آ کر بیٹھے جو آپ کو عزیزیہ سے یا مکہ سے مینا کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو آپ سواری کی دعائیں پڑھنے کے بعد اللہم لبیک حجن، حج کے لیے تلبیہ پکاریں، اور پھر اسی طرح تلبیہ پکارتے ہوئے مینا کے میدان کی طرف جائیں۔ تو حج جو ہے یہ 5 دنوں کے اندر ہے جو ضروری دن ہے، اور اگر چھٹا دن بھی ہو تو وہ افضل اور بہتر ہے، اور بڑا ہی آسان ہے۔ پہلا دن 8 ذو الحجہ کا ہے، دوسرا 9 ذو الحجہ کا، تیسرا 10، اور چوتھا 11، اور پانچواں 12 ذو الحجہ کا۔ اور اگر آپ اگلے دن بھی ٹھہرے تو 13 ذو الحجہ۔ یہ حج کے اعمال، اور اس میں جو ہے وہ زیادہ مشکل دن 2 ہی دن ہے، 9 اور 10۔ 8 کو تو آپ نے مینا میں پہنچنا ہے، اور اپنے قافلے کے ساتھ آپ جو آپ کا ہے اس میں آپ مینا میں پہنچیں، اپنی جگہ پر سامان وغیرہ رکھیں، اور مینا کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگلے دن 9 ذو الحجہ کی فجر بھی، یہ نمازیں اپنے اپنے وقت پر آپ ادا کریں گے۔ ہاں، جو 4 رکعتوں والی نماز ہے وہ 2 رکعتیں ادا کریں گے۔ یہ حج کے اعمال، یعنی کوئی مکہ کا حاجی بھی ہو تو وہ بھی ایسے ہی کرے گا، جس طرح کہ بعض صحابہ جن کا گھر مکہ کے اندر تھا انہوں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ تو 9 ذو الحجہ کو آپ نے فجر کی نماز پڑھی مینا کے اندر، اور آپ نے اذکار وغیرہ کیے۔ جب سورج نکلا تو آپ عرفات کی طرف چل دیے۔ یہ مسنون جو ہے وہ طریقہ، اگر کوئی مجبوری ہو آپ کو پہلے لے جاتے ہیں رات کو تو آپ پر کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے، یعنی وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اگر آپ کچھ ٹائم پہلے پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر گناہ نہیں ہے۔ بہرحال اگر تنگی نہ ہو تو مسنون طریقے کے ساتھ آپ نکلیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے، اور عرفات کے میدان کے اندر آپ آئے۔ اس سے پہلے اگر وادی نمرہ میں آ سکتے ہیں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور پھر وادی ارنا میں جہاں پر مسجد نمرہ ہے وہاں پر آپ ٹھہریں، اور پھر اس کے بعد میدان عرفات کے میدان میں نکلیں، تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ بہرحال چونکہ قافلے کے ساتھ ہم ہوتے ہیں اور غیر ملکی ہیں، وہاں کے راستے نہیں جانتے، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے قافلے کے ساتھ اپنے مقرر کردہ خیمے کے اندر آئیں، اور یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز کو ہم پڑھیں گے جمع تقدیم کے ساتھ۔ ظہر کے وقت کے اندر، یعنی جمع کا ایک طریقہ ہے تقدیم کا، ایک ہے تاخیر کا، کہ ایک نماز کے ٹائم کو آپ نے لیٹ کر دیا اور اگلی کے ساتھ پڑھا۔ یہاں جمع تقدیم ہے کہ آپ نے ظہر اور عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں ہی پڑھ لینی۔ یہ حج کے اعمال میں سے ہے، سفر میں نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ روکتے ہیں بلا وجہ، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمع ہی کیا ہے، جمع تقدیم ہی۔ حج تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ توحید کا اقرار ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے کے مطابق حج کیا جائے۔ تو یہاں پر آپ ظہر اور عصر کی نمازیں وہ ظہر کے وقت کے اندر 2 رکعتیں ادا کریں گے، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں ہے، اذکار ہیں، دعائیں ہیں، اور جو ہے اگر آپ تھک جاتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں، آرام ہے، جو آپ کی جائز ضروریات ہیں وہ اس کے علاوہ ہے، لیکن کوشش کریں کم کھائیں، اور زیادہ وقت جو ہے وہ دعا کے اندر اور اذکار کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر گزاریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل یہاں پر دعائیں کی۔
اب یہاں پر سورج غروب ہو جائے گا، سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے یہاں سے نماز مغرب کو ادا کیے بغیر نکلنا ہے۔ اور یہاں کے اذکار میں جو سب سے افضل ذکر ہے وہ بھی میں بیان کرتا جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے سب سے بہتر اگر کوئی کلمات کہے ہیں تو وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں، کم از کم کوشش کریں 100 دفعہ تو لازمی، یعنی یہ افضل اور بہتر ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اذکار کریں، میدان عرفات کے اندر دعائیں کریں، کیونکہ اللہ رب العزت اس دن بہت قریب آ جاتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ سب سے زیادہ جہنم سے آزاد ہی بندوں کو عرفہ کے دن کے اندر کرتے ہیں، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں ان بندوں کا کیا ارادہ ہے، یہ تو پراگندہ حالت کے اندر اپنی خوشبوئیں اپنی زینتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ معافی کا دن، بعض لوگ جو ہے وہ گپوں میں رہتے ہیں اور اسی طرح جو ہے لڑائی جھگڑے کے اندر رہتے ہیں اور دوسروں پر اپنی رائے مسلط کرنے کو رہتے ہیں، یہ درست نہیں۔ آپ کسی کو سنت بات بتا دیں، وہ عمل نہیں کرتا، اسے اس کی حالت پر چھوڑ دیں اور اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، دل میں اس کے لیے کینہ نہ رکھیں، دل میں اس کے لیے خیر خواہی رکھیں، پھر موقع ملے پھر اچھے طریقے سے سمجھائیں۔ تو یہاں سے ہم نے نکلنا ہے مغرب کو ادا کیے بغیر، کیونکہ اب مغرب عشاء جمع تاخیر کے ساتھ، عشاء کے وقت جا کر ہم نے مزدلفہ کے اندر مغرب کی نماز کو پڑھنا ہے، اور یہاں سے ہم تلبیہ پکارتے ہوئے تکبیرات پکارتے ہوئے مزدلفہ کی طرف چلیں گے۔ یہ بھی ایک میدان، مزدلفہ کا میدان، یہاں پر ہم نے پہنچنا ہے، اذان ہوگی، ایک اذان اور 2 اقامتیں، جس طرح عرفات میں ہوئی تھی ایک اذان اور 2 اقامتیں، یہاں پر بھی اسی طرح، اور پھر مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد کوئی سنتیں نوافل وہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ میدان عرفات کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی سنتیں وغیرہ پڑھی، نہ ہی جو ہے وہ یہاں پر پڑھی، حتیٰ کہ تہجد کی نماز بھی نہیں آپ نے مزدلفہ کے اندر پڑھی۔ تو لوگ جو ہے وہ یہاں پر عام دنوں میں تو پڑھتے نہیں ہیں، اور یہاں پر اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ مختلف لوگ تہجد کے اندر اور کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ کیا ہے کہ آپ سو گے، آپ بھی لیٹ جائیں، نیند جو ہے وہ کچھ دیر میں انسان کو آ ہی جاتی، جب انسان لیٹتا ہے اذکار کرتا ہے، دعائیں پڑھیں، استغفار کریں، اپنے دل کو ہلکا کریں، تو انشاءاللہ زمین پر بھی آپ کو نیند آ جائے گی۔ اور اگر ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتے رہیں گے، فلاں طرف کون سی لائٹ چلی ہوئی ہے، فلاں طرف کیا لوگوں میں کھا رہے ہیں لوگ، فلاں کیا باتیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی جو ہے بے آرام رہیں گے۔ تو سو جائیں، صبح اٹھیں اور جو ہے اذان ہوتے ہی آپ 2 رکعتیں وہ پڑھیں سنتیں فجر کی، اور اس کے فوری بعد جو ہے فجر کی نماز پڑھ لیں، اور فجر کے بعد جو ہے آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ تھوڑا سا دن نکل آئے، اور ابھی سورج نہ نکلا ہو تو آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور جو ہے اب آپ نے مینا کی طرف جانا ہے۔ اس وقت آپ جو ہے وہاں سے اگر کنکریاں وغیرہ اٹھا لیں تو یہ جو ہے یہ بھی مناسب ہے، لیکن اگر نہ اٹھا سکیں مینا جا کر اٹھائیں، حدود حرم میں سے کہیں سے بھی کنکریاں اٹھائی جا سکتی۔ لوگوں نے عجیب بنا لیا، پہلے مزدلفہ پہنچتے ہیں تو کوئی پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے،
کوئی کہیں چڑھا ہوتا ہے، دور دور عجیب لوگ، اور وہاں سے پہلے کنکریاں چنتے ہیں، مغرب عشاء بھی اس کی ہوش نہیں ہوتی، اور پھر جو ہے کئی تو بڑے خطرات مول لے کر کنکریاں وہ چنتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جا کر انہیں دھوتے ہیں اچھی طرح، دھو کر بڑی، اور پھر جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ یہ سارے جو ہیں وہ ایک جو ہے وہ ایسے امور ہیں جو خود ہی ہم لوگوں نے بنا لیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان صبح کے وقت جو ہے وہ کنکریاں وغیرہ وہ چن لے، اور اس کے بعد اب ہم منا کے میدان کی طرف چلیں گے۔ راستے میں وادی محصر آئے گی جہاں پر ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں کے اوپر جو ہے وہ عذاب آیا تھا، اگر ممکن ہو تو وہاں سے تیز آپ چلیں، اس کا نشان آئے گا بالکل منا شروع ہونے سے تھوڑا سا پہلے وادی محصر لکھا ہوگا، وہاں سے عام رفتار سے تیز چلیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اسوے کے مطابق۔ اور پھر اس کے بعد آپ آج کے دن جو ہیں وہ 4 کام ہیں کرنے والے، 4 کام اگر آپ آج کے دن ہی کر لیں تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ اگر نہ کر سکیں، تھکے ہوئے ہیں یا آپ کے ساتھ ضعیف لوگ ہیں، دیگر قافلے میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، تو پھر جتنے کام ہو جائیں۔ تو 4 کاموں میں پہلا کام ہے جمرہ عقبہ کی رمی کرنا، رمی کرنا، رے لکھ لیں آپ نشانی کے لیے، را عربی میں را بولا جاتا ہے، رمی کرنا۔ دوسرا کام ہے قربانی کرنا، تو عربی میں عام طور پر نحر کرنا اسے بولا جاتا ہے، تو اگر عربی کے انداز میں لکھنا ہے تو نون لکھ لیں، ایک کوڈ ورڈ کے طور پر یاد کرنے کے لیے۔ تیسرا کام ہے حلق کرنا، ہا سے حلق، سر کو منڈا دینا استرے وغیرہ سے، تو آپ ہا لکھ لیں۔ ویسے تو تقصیر بھی ہو سکتی ہے، یعنی کٹنگ کروا لیں، لیکن حلق افضل ہے۔ اور چوتھا کام ہے طواف کرنا، طواضا جسے ہم توئیں کہتے ہیں۔ تو یہ 4 لفظ آپ کر لیں، آپ کو ترتیب یاد ہوگی، رمی، نحر، حلق، طواف، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ آئیں گے جمرہ عقبہ، جسے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ بڑا شیطان کہتے ہیں۔ اس کو آپ نے 7 کنکریاں ایک ایک کنکر مارنا ہے، اور ہر دفعہ پھینکنے کے ساتھ اللہ اکبر، اور کنکر کتنا ہو جو آپ نے چنا ہے، موٹے جو ہے وہ چنے کے دانے سے تھوڑا سا بڑا، یعنی بہت بڑے سائز کے پتھر نہیں لینے، جیسے پٹھان لوگ اور کچھ لے لیتے ہیں، یا جوتے پکڑ لیتے ہیں بعض لوگ، یہ درست نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ لوبیے کے دانے کی طرح جو موٹا دانہ ہوتا ہے اس سے کچھ بڑا جو ہے یہ وہ آپ لے لیں، اور ہر دفعہ پھینکنے کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذکر قائم کرنے کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فَلَكَ بِكُلِّ حِصَاةٍ، تیرے لیے ہر کنکری پھینکنے کے ساتھ ایک کبیرہ گناہ معاف ہو جائے گا جو ہلاک کر دینے والا تھا۔ انسان زندگی میں اللہ جب اختیار دیتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کئی نافرمانیاں کرتا ہے، تو یہاں پر گناہوں کی معافی، لیکن بعض لوگوں نے یہاں پر بھی کھیل کود بنایا ہوتا ہے، اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ تو ایک جمرے کو آپ نے رمی کرنی ہے اور پھر چل پڑنا ہے، یہ آپ کا کام، ایک کام آپ کا ہو گیا۔ اگر آپ نے قربانی کے لیے پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں تو اب آپ جائیں اور حلق کروا لیں، اور اگر آپ نے خود قربانی کرنی ہے تو قربان گاہ کی طرف یا جہاں پر مویشیوں کی منڈی ہے وہاں پر جائیں، اگر آپ مکہ سے واقف ہیں رستوں سے، وہاں جائیں، جانور لیں اور جو ہے ذبح کریں، جس طرح عید پر ہم جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہر حاجی کی طرف سے اپنی اپنی قربانی ہے۔ عید الاضحیٰ میں تو ایک قربانی سارے گھر والوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، یہاں پر ہر کی طرف سے ایک، اور پھر اس کے بعد آپ حلق کریں گے۔ اگر آپ نے گورنمنٹ میں جمع نہیں کروائے تو پھر آپ قربانی کے بعد حلق کریں، اور پھر اس کے بعد آپ طواف کے لیے چلے جائیں، اور طواف ہی کا تتمہ ہے کہ حج تمتع میں حج کے طواف افاضہ کے ساتھ ساتھ سعی بھی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ حج قران میں اور حج افراد میں اگر آپ نے پہلے آ کر
جو طواف کیا تھا اس کے اندر آپ نے سعی کر لی ہے تو اب سعی نہیں ہے آپ کے لیے، اب صرف طواف کریں گے اور آپ جو ہے واپس منا جا سکتے ہیں۔ لیکن حج تمتع والے انہوں نے عمرے میں بھی سعی کی تھی، حلال ہو گئے تھے، اب حج کا طواف کریں گے اسی طرح جس طرح ہم عام طواف کرتے ہیں۔ لیکن عام طواف میں تو ہوتا ہے، عمرے کے طواف میں جب آپ آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنا دایاں کندھا وہ ننگا کرتے ہیں اور اسے جو ہے وہ اضطباء کہتے ہیں، یہ ساتوں چکر کے اندر آپ رکھتے ہیں۔ لیکن اب جو یہ طواف ہے طواف افاضہ، اس میں آپ نے چونکہ سر منڈا لیا، احرام کھول دیا، یہ عام کپڑوں کے اندر، اس میں کوئی اضطباء نہیں ہے، کوئی پہلے 3 چکر دوڑ کر نہیں ہے، اور جو ہے عام چال کے اندر ہی آپ نے طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، اور پھر آپ جو ہے وہ آپ نے استلام کیا حجر اسود کا، اور اس کے بعد آپ صفا مروہ کی طرف آ گئے جس طرح پہلے آئے تھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ صفا پر اسی طرح دعائیں کرنی ہیں جس طرح آپ نے عمرے کے سعی میں کی، اور پھر مروہ کی طرف 1 چکر ہو گیا، اور مروہ سے واپس صفا پر 2 چکر ہو گئے، اس طرح 7واں چکر مروہ پر مکمل ہوا۔ اب یہ آپ کی سعی بھی مکمل ہوگی۔ عام کچھ لوگ سعی مکمل ہو کر مروہ پر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، بس سعی آپ کی مکمل ہو گئی۔ اب آپ جو ہے منا کی طرف نکلیں، کیونکہ یہ راتیں جو 10 ذو الحجہ کے بعد آنی ہیں یہ منا میں گزارنا حاجی کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ 8 اور 9 کی گزارنا مستحب تھی، 8 اور 9 کی اگر رہ بھی جاتی ہے منا سے تو آپ پر کوئی دم نہیں ہے، لیکن اگر یہ بعد والی رہ جاتی ہیں تو اکثر ائمہ نے دم کا ذکر کیا ہے کہ اس پر جو ہے وہ دم پڑے گا اگر رات جو ہے وہ منا کے اندر نہیں گزارے۔ تو اب چونکہ 10 ذو الحجہ اور 11 ذو الحجہ کے درمیانی رات ہے، آپ نے سعی سے فارغ ہوئے اور آپ جو ہے منا میں آ جائیں، رات آرام کریں، صبح فجر کی نماز پڑھیں، اور جو ہے اس کے بعد اب کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا 9 اور 10 کو ہی بس ہے مشکل، اب 11 اور 12 کو صرف ایک ہی کام ہے کہ ہر روز زوال کے بعد آپ نے جمرات کی طرف جانا ہے، جسے ہمارے ہاں لوگ شیطان کہتے ہیں، اور 3 جو جمرے ہیں ہر جمرے کو آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہے۔ پہلے چھوٹا جمرہ آئے گا، پھر درمیانہ، اور پھر بڑا جمرہ آئے گا، اور پہلے دونوں جمروں کو رمی کرنے کے بعد آپ سائڈ پر ہو جائیں گے، قبلہ رخ ہو کر دعا کریں گے، اور وہی تصور آپ کے ذہن میں ہو، وہی اللہ کے رسول کا یہاں پر آنا، ابراہیم علیہ السلام کا آنا، جس طرح کے بعض جو ہے وہ صحابہ کے آثار سے ملتا ہے کہ یہ جمرے ان جگہوں پر ہیں جہاں 3 جگہوں پر شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو روکا تھا، اور انہوں نے اس کی بات نہ سنی، اور اپنا بیٹا جو بڑی دعائیں مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اور بیٹا بھی ایسا تھا اللہ رب العزت نے حلیم بیٹے کی خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، جو بڑا ہی بردبار تھا، بڑا ہی صبر والا تھا، اور ہر حکم اپنے والد کا ماننے والا تھا، حتیٰ کہ والد نے ایک دن کہہ دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہاں پر بھی میں صبر کروں، آپ چھری چلائیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام چونکہ انبیاء کے خواب وحی اور اللہ کا حکم ہوتے، چلے، اور بعض جو ہے وہ آثار سے ملتا ہے کہ یہی 3 جگہ تھی جہاں پر شیطان نے روکا تھا۔ تو آپ بھی گویا شیطانی وسوسوں کو دور کرتے ہوئے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کیجئے، اور یہ تصور کیجئے کہ انشاءاللہ ہر پھینکنے کے ساتھ ایک کبیرہ گناہ اللہ معاف کرے۔ 12 ذو الحجہ کو رمی سے اسی طرح فارغ ہو کر کہ 2 پہلے جمروں کی رمی کے بعد آپ نے دعا کی، تیسرے جمرے کی رمی کے بعد آپ جو ہے وہ واپس پلٹ آئے، لیکن 12 کو اگر آپ نے نکلنا ہے تو واپسی کی بجائے آپ سیدھا مکہ کی طرف نکل جائیں، منا کی حدود سے باہر نکل کر
آپ مکہ میں آ جائیں، آپ کا حج جو ہے وہ مکمل ہو گئے۔ اور اگر آپ 13 کو بھی ٹھہرنا چاہتے ہیں تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 13 کو ٹھہرے، پھر آپ واپس آ جائیں اور آ کر آج کی رات بھی منا میں گزاریں۔ اسی طرح جو ہے نمازیں ادا کرتے رہیں اپنے اپنے وقت پر، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت، اور فجر کی جو ہے وہ صرف آپ نے سنتے وہ لازمی پڑھنی ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ان کی تاکید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑا، نہ سفر میں نہ حضر۔ باقی سنتیں وغیرہ وہ نہیں ہیں۔ ہاں اشراق کی نماز اور اسی طرح اور کوئی نماز، آپ مسجد خیف میں داخل ہوئے ہیں، وہاں پر تحیت المسجد یا وضو کیا ہے، تحیت الوضو، یہ آپ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اب ان راتوں کے اندر آپ اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ لیکن مزدلفہ کی رات جو تھی اس کے اندر جو ہے وہ تہجد پڑھنا اس کا ذکر نہیں ملتا۔ تو اس سے آپ کا جو ہے وہ حج مکمل ہو گیا۔ اب ایک ہی کام ہے کہ جب آپ نے واپس جانا ہے، مکہ کو چھوڑنا ہے، یعنی اگر آپ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں یا مکہ سے حج کے بعد آپ کی مدینہ روانگی تھی، تو اب آپ مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، واپس جو ہے وہ مکہ کو اب چھوڑ رہے ہیں ایک دفعہ حج کے بعد، تو طواف وداع کر کے چھوڑیں۔ طواف وداع کر کے اب آپ مکہ شہر کو چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کا حج مکمل ہے۔ ہاں وہ عورت جو ماہواری کے ایام کے اندر ہے یا زچگی کے ایام کے اندر ہے، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ جو ہے وہ طواف وداع کے بغیر بھی وہ مکہ سے نکل سکتی ہے۔ تو اس کے ساتھ حج مکمل ہو گیا۔ اب جو ہے وہ جب انسان اتنا لمبا سفر کر کے گیا تو ایک اور نیکی کمانے کا ذریعہ بھی ہے۔ حج تو یہاں پر مکمل ہے، لیکن نیکی کا ایک اور ذریعہ بھی ہے کہ آپ مدینہ کی طرف سفر کریں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے، اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کچاوے نہ کسے جائیں، سفر کے لیے سامان پیکنگ کر کے انسان نہ جائے مگر 3 جگہوں کی طرف، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، جو اب یہودیوں کے جو ہے وہ قبضے کے اندر ہے اور یہودی حکم وہاں پر چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس علاقے کو آزاد فرمائے۔ تو یہ نیکی کمانے کے لیے اور اس حدیث پر عمل کے لیے آپ مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کر تاکہ نمازیں پڑھیں، یہ نیت ہو۔ قبر نبوی کی نیت کر کے سفر کرنا یہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ یا جنت البقیع، جسے بقیع الغرقد جو اصل اس کا نام ہے، ہمارے ہاں جنت البقیع کہہ دیتے ہیں، اس کی نیت کر کے سفر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ مسجد نبوی، یہ 3 مسجدیں ہیں، ان کی نیت کر کے آپ سفر کر سکتے ہیں، باقی چیزیں وہ ساتھ آپ کو مل جائیں گی۔ ظاہر ہے جب مدینہ جائیں گے تو وہاں کی اور زیارتیں بھی آپ کو مل جائیں گی۔ مدینہ پہنچے تو ہر مسجد میں، چاہے وہ مسجد الحرام ہو، مسجد نبوی ہو، کوئی بھی مسجد ہو، اس میں داخلے کے آداب ہیں جو آپ کو معلوم ہے۔ دایاں پاؤں داخل پہلے کریں اور دعا پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا مختصر لوگ پڑھ لیتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں اور اندر داخل ہوں۔ اور پھر اگر بہتر ہے چلتے ہوئے اگر آپ کو ریاض الجنہ میں جگہ مل جاتی ہے تو وہاں پر نماز پڑھ لیں۔ آج کل لیکن سسٹم یہ ہے کہ پہلے اجازت لینی پڑتی ہے ریاض الجنہ کے لیے، میسج لے کر جانا پڑتا ہے۔ تو خیر جہاں پر بھی آپ کو پھر مسجد نبوی میں جگہ ملے، تحیت المسجد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ مکہ میں جا کر تحیت المسجد نہیں ہے، پہلی دفعہ آپ پہنچے ہیں تو آپ نے چونکہ طواف کرنا ہے، وہاں پر طواف ہی اس کے قائم مقام ہے، سیدھا آپ نے طواف ہی شروع کر دینا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، جیسے دوسری مساجد میں بھی حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد ریاض الجنہ، وہاں پر 2 رکعتیں ادا کرنا، اس کی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان جتنی جگہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ ومنبری علی حوضی، اور میرا ممبر جو ہے یہی میرے حوض کے اوپر ہوگا۔
تو وہاں پر نماز کو ادا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، جتنا انسان کو وقت میسر ہو، تھوڑا وقت ہی دیا جاتا ہے 7-8 منٹ کا، اور پھر اگلے لوگ آ جاتے ہیں، تو خیر آپ وہاں پر بھی نماز ادا کریں۔ پھر نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارک اس کے سامنے آئے اور وہاں پر سلام بھیجے، لکھا ہوتا ہے السلام ہنا السلام علی رسول اللہ، یہاں پر اللہ کے رسول پر سلام پڑھیں، یہاں پر ہنا السلام علی ابی بکر، ایک قدم آگے ہو کے ہنا السلام علی عمر، تو یہ لکھا ہوتا ہے وہاں پر۔ لوگ ہنا کو کئی لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہاں پر بھی لکھا ہوا یا رسول اللہ، وہ غور سے تو دیکھو کیا لکھا ہوا، تو عام لوگ جو ہیں بڑے خوش ہو جاتے۔ تو یا کہنے میں ویسے حرج نہیں ہے، یا حرف منادہ ہے، عربی زبان کے اندر حرف منادہ جو ہے یہ 5 ہیں، 2 دور کے لیے ہیں، 2 نزدیک کے لیے ہیں، اور ایک یا ہے جو مشترک ہے، دور والے کو بھی پکارنے کے لیے اور قریب والے کو پکارنے کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ سن رہے ہیں، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اس سلام کو اپنے رسول پر پہنچا دے گا، جس طرح کہ صحیح حدیث کے اندر موجود۔ تو وہاں پر سلام بھیجے، عربی میں اگر بھیجیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ اپنے نبی پر سلامتی کو نازل فرما۔ اگر عربی میں کہہ دیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، پھر ایک قدم آگے ہوں اے ابو بکر آپ پر سلامتی ہو، یا عربی میں کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر، تو یہ سلام ہو گیا۔ اور اسی طرح ایک مدینہ کی زیارت جو ہے وہ بقیع الغرقد قبرستان کی زیارت ہے، جہاں پر صحابہ، اہل بیت اور تابعین میں سے اکثر کی جو ہے وہ قبریں موجود ہیں، تو وہاں پر بھی اسی طرح جس طرح آپ قبرستان میں جاتے ہیں وہی آداب ہیں کہ سنت سمجھ کر جائیں۔ پہلا ادب ان کے لیے دعا کرنی ہے، ان کے لیے سلامتی، درجات کی بلندی کی دعا کرنی ہے، ان سے دعا نہیں کرنی، جس طرح پیارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک زیارت جو ہے وہ جبل احد کی بھی زیارت، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ درخت ہے یحبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ونحبہ، اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر احد کے میدان میں جو 70 صحابہ کی قبریں ہیں وہاں پر بھی اسی طرح آخرت یاد کرنے کی نیت سے اور سنت سمجھ کر اور ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے دعائیں کی جائیں، جس طرح پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور اسی طرح ایک زیارت جو ہے وہ مسنون مسجد قباء کی زیارت، کہ نبی علیہ السلام پیدل بھی اس کی طرف جاتے تھے اور چل کر بھی جاتے تھے، تو پیدل کا رستہ بھی بنا ہوا ہے، اور جو ہے سواری پر جانا، یعنی سواری پر سوار ہو کر جانا، اس طرح بھی آپ جا سکتے ہیں۔ وہاں پر جو بھی مسلمان اپنے گھر سے یا اپنی جگہ سے، جہاں سے وہ چل رہا ہے، مسجد سے چل رہا ہے، اپنے ہاسٹل سے، اپنے مکان سے، جہاں سے بھی چل رہا ہے، وہاں سے باوضو حالت کے اندر نکلتا ہے اور مسجد قباء کے اندر آتا ہے اور 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، تو اس کو ایک مقبول عمرے کا ثواب۔ تو یہ وہ مسجد ہے جو اسلام میں سب سے پہلے تعمیر ہونے والی مسجد ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے ساتھ تعمیر کی، اور صرف 13-14 دن کا آپ کا رکنا تھا یہاں پر قباء بستی کے اندر، اور یہاں پر آپ نے مسجد کو تعمیر کیا۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، جب منافقین نے اس کے قریب ایک مسجد زرار بنانے کی کوشش کی کہ لوگ مسجد قباء میں نہ جائیں، یہاں ہم مسجد زرار کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھیں، تو اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو نازل کیا کہ یقیناً وہ مسجد جو پہلے دن سے ہی تقوی پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں، اور اس مسجد میں منافقین کی آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی، چنانچہ آپ نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا، جس طرح کہ سورہ توبہ کے اندر یہ سارا واقعہ موجود۔ تو یہ
مسجد پاکیزہ مسجد، پرسکون مسجد، اور ایسی یہ مسجد ہے کہ اس کے اندر ایک عجیب ہی روحانیت، یہاں پر آپ جو ہے 2 رکعت نماز ادا کریں اور عمرے کا ثواب۔ اور پھر مدینہ کے اندر اور کوئی مسنون تو نہیں ہے، تاریخی اور زیارات ہیں۔ یہاں سے ہی کچھ فاصلے پر جب آپ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، مسجد نبوی کی طرف، مدینہ اس وقت چھوٹا تھا، یعنی مدینہ کی طرف جا رہے تھے، مسجد نبوی تو ابھی تعمیر ہی نہیں ہوئی تھی، مدینہ کی طرف آپ جا رہے تھے تو راستے میں جمعہ کا وقت ہو گیا، تو آپ نے جمعہ ادا کیا، تو وہیں پر جو ہے بعد میں مسجد جمعہ بنا دی گئی۔ تو یہ تاریخی مسجد ہے، اگر آپ تاریخی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، اور بھی جو ہے تاریخی چیزیں ہیں۔ بہرحال اب جو مسنون ہے وہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسجد نبوی کے اندر نمازوں کو ادا کریں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جائیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، اذکار کرتے رہیں، جب سورج نکلے 2 رکعت پڑھیں، تو انشاءاللہ یہاں پر ایک نماز، اس مسجد میں آپ نے وہ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھی تھی تو آپ کو جتنا ثواب ملا اس سے 1000 گنا سے زیادہ وہاں پر آپ کو ثواب ملے گا، 1000 گنا سے بھی زیادہ، جو صحیح روایت۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی 50,000 ملتا ہے، نہیں، 1000 سے بھی زیادہ، وہ جتنا آپ میں اخلاص ہوگا، اللہ کرے 60-70 ہزار ہو جائے، 99 ہزار ہو جائے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ 1 لاکھ سے اوپر ثواب جو ہے وہ مسجد الحرام کا۔ تو مسجد نبوی، اس کے اندر جو ہے آپ وہ نماز پڑھیں اشراق کی، انشاءاللہ حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ مسجد نبوی میں جب آئیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری مسجد کی طرف آتا ہے خیر سیکھنے کی نیت کے ساتھ، اپنے گھر سے ہوٹل سے جب نکلیں دل میں نیت کر لیں کہ مسجد نبوی میں جانا ہے کوئی علم کی بات سیکھنی، تو اتنا آپ کو ثواب ملے گا۔ نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے جا کر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ مجاہد فی سبیل اللہ کے رتبے کے اوپر، کیونکہ علم حاصل کرنا یہ بھی جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اس کے اندر بھی صبر لگتا ہے، اس میں بھی جس طرح جہاد میں انسان کا وقت لگتا ہے، مال لگتا ہے، دل نہیں چاہتا لیکن انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اس میں بھی جو ہے ویسی صورتیں۔ اور مسجد نبوی کے اندر انسان ایسی نیت کے ساتھ آئے، اور کوئی آپ دیکھیں گے وہاں پہ مختلف اردو کے درس ہیں یا قرآن صحیح کلانے کی کلاسز ہیں، اس میں آپ بیٹھ جائیں، اپنا قرآن کا تلفظ صحیح کریں، اور یا کوئی دینی کتاب پڑھ لیں، تو آپ کو انشاءاللہ مجاہد فی سبیل اللہ کا رتبہ ملے۔ تو یہ جو ہیں زیارات ہیں اور یہ مسنون اعمال ہیں۔ لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ 40 نمازیں پوری کرنا وہ ضروری ہیں، ایسی کوئی صحیح حدیث تو نہیں ملتی، ضعیف روایات ہیں۔ جتنی بھی نمازیں آپ کو ملے کوشش کریں کہ آپ مسجد نبوی کے قریب ہوں تو باجماعت مسجد نبوی میں ادا کریں، اگر دور کہیں پر ہوں تو جہاں آپ کو مسجد میسر ہو جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم بار بار بیت اللہ الحرام کا حج کریں، عمرہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے خاص فضل اور انعام سے ہمارے حق کے اندر بھی اسے ثابت کر دے۔ آپ نے فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، حج کے دوران کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، اس طرح واپس آئے گا گویا آج ہی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ جس طرح آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کو خوشی تھی اور آپ گناہوں سے پاک اور صاف تھے، آپ اسی طرح جو ہے گناہوں سے پاک اور صاف ہو۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرے کو پے در پے کرو، مسلسل کرو جتنی استطاعت ہو، ایک کے بعد دوسرا۔ اور بعض روایات کے اندر جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے یہ ہے کہ کم از کم 5 سال میں ایک دفعہ حج کر لے، اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کو اگر انسان کر سکے، اس کے پاس فراخی ہو، وسعت ہو، تو وہ حج کرے۔
باقی فرض صرف ایک ہی دفعہ، الحج مرہ، آپ نے فرمایا حج ایک مرتبہ ہے، فما زاد فہو تطوع، اس کے بعد پھر نفلی۔ اگر باقی امور انسان کے پورے ہیں، کسی کا جو ہے وہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انسان نے کسی کا دینا ہے یا کوئی اور معاملہ، کوئی اور مجبوری، تو وہ نفلی حج کے لیے جائے اور حج کی فضیلت کو حاصل کرے۔ آپ نے فرمایا بار بار کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو، حج اور عمرہ دونوں اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح بھٹی، اس کے اندر آپ زمین سے نکلا ہوا جو ہے وہ سونا، چاندی، لوہا ڈالیں جس کے اندر اور کئی چیزیں ملی ہوئی ہیں، پیور ہو کر جیسے وہ نکلتا ہے، اس طرح آپ بالکل پیور ہو کر نکلیں گے، فقر سے بھی اور گناہوں سے۔ محتاجگی اللہ آپ کے دل سے نکال دے گا، آپ کے دل کو وسیع کر دے گا اور آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جو گناہ ہیں ان کا کفارہ ہے، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحجۃ المبرورہ لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور حج مبرور وہ ہے، علماء نے بیان کیا ہے، جب انسان واپس لوٹے تو پہلے سے بہتر حالت کے اندر۔ اور یہ کس طرح ہوگا؟ جب انسان کوئی مقصد لے کر جائے گا، کوئی سوچ اور فکر کے ساتھ جائے گا حج کرنے کے لیے، اور جو وہاں پر جو عظیم ہستیاں گئیں اور جو واقعات ہوئے انہیں اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہوئے، اور حج کے دوران قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہوئے اور احرام کے ساتھ اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے، اور میدان عرفات میں لوگوں کی خلقت کے ساتھ میدان محشر کو یاد کرتے ہوئے، حالانکہ وہ میدان محشر نہیں ہے لیکن لوگوں کا جمع ہونا، ویسے میدان محشر جو ہے وہ ملک شام ہے، صحیح حدیث کے اندر جو ہے یہ میدان عرفات، یہاں پر لوگوں کا جمع ہونا۔ اور پھر اسی طرح یہاں پر البتہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے روحوں کو جمع کیا تھا، عہد الستو لیا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا یہ اس لیے وعدہ ہے کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہنا کہ ہم تو غافل تھے۔ وہ آج لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے تو یاد نہیں، مجھے تو نہیں پتا کوئی اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ شرک نہیں کرنا۔ تو یاد نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ واقعہ نہ ہوا۔ بہت سے واقعات آپ کی زندگی میں ایسے رونما ہوئے ہیں جو آپ کو یاد نہیں۔ آپ ماں کی پیٹ میں رہیں، میں اور آپ، ہمیں یاد نہیں، اور کس طرح بچپن میں ماں نے محبت سے پالا، باپ کی شفقتیں وہ یاد نہیں، لیکن ہمارا وجود، ہمارا ایک ایک جسم کا حصہ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش کی، ہمارے سرپرست بڑوں نے ہماری پرورش کی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، رونما ہوئی ہیں، لیکن ہمیں یاد نہیں۔ تو بہت سی چیزیں انسان بھول جاتا ہے، ان واقعات کو یاد کریں، اللہ کی توحید کی صداؤں کو بلند کریں۔ جب واپس آئیں تو حج مبرور آپ نے حاصل کیا ہو، کہ حج کے ارکان پورے ادا کیے ہوں اور حج کے واجبات وہ ادا کیے ہوں اور بہتر انداز میں حج کیا ہو، تلبیہ پکارا ہو، استطاعت تھی، قربانی کی ہو، تو یہ حج مبرور ہے جس کا بدلہ جنت، اور یہ سارے گناہوں کو، پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، کہ حج جو ہے پہلے کیے ہوئے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ تو اللہ رب العزت ہمارے بھی سب گناہوں کو اپنی رحمت اور فضل سے مٹا دے۔ یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما لے، اور ہمارے دلوں میں دین کی محبت کو، اسلام کی محبت کو، علم کی محبت کو، ایمان کی محبت کو، قرآن کی محبت کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے فرامین کی محبت، صحابہ کرام، تابعین اور اسی طرح ائمہ دین نیک لوگوں کی محبت،
ان سب کی محبتیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت جاری اور ساری کر دے، اور ہمیں انہی کے اسوہ اور نمونہ کے مطابق اور انہی کے منہج اور طریقے کے مطابق جو ہے وہ حج کرنے کی توفیق دے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا ما اکثر الحاج، ان کے شاگرد نے پوچھا کہ حاجی کتنے زیادہ ہو گئے؟ کہا یہ نہ کہو کہ حاجی زیادہ ہو گئے، بلکہ یہ کہو قافلے زیادہ ہو گئے۔ لوگ تو بڑے آتے ہیں، حاجی کم ہو گئے۔ صحیح معنوں میں حج کرنے والے بہت ہی تھوڑے، لوگوں کو علم ہی نہیں، لوگ علم ہی نہیں لیتے، بس یہ بتائیں گے آ کر جی اس ہوٹل میں گئے، اس ہوٹل میں شاپنگ کی، وہاں سے کھانا کھایا، وہاں کا کھانا بڑا اچھا تھا، وہاں پر یہ، اور وہاں جاتے ہوئے بھی ساری توقعات جو ہے وہ لوگوں کی ہوتی ہیں، پورا بھروسہ جو ہے وہ ٹور آپریٹر کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ نہیں، ٹور آپریٹر آپ نے لیا ہے، آپ نے اسباب کے درجے میں لیا ہے، بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر کریں۔ سفر کے اندر جو تکلیف آنی ہے، صعوبت آنی ہے، اسے برداشت کرنے کی پہلے ہی دل کے اندر جو ہے وہ اللہ سے ہمت اور طاقت مانگے کہ سفر کی جو صعوبتیں ہیں اللہ انہیں آسان کر دے۔ یہ سفر کی دعاؤں کے اندر، ہر سفر کے اندر آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے، پھر وہ تو حج اور عمرے کا سفر تو اس میں یہ ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء۔ آپ سب احباب کا شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت دیا اور آپ نے حج اور عمرے کے طریقے کو سیکھا۔ یہ بار بار سیکھنے کا عمل ہے، ایک نشست کا یہ کام نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ چند دن درکار ہوتے ہیں کہ یہ 4-5 دن مسلسل اسے کیا جائے اور سمجھا جائے، پھر ہی مسائل پوری طرح آتے ہیں۔ تو بہرحال جو لوگ جا رہے ہیں وہ تو وہاں انہیں وقت میسر آئے گا، سیکھتے رہیں، حج کے مسائل کو سیکھیں، حج کے فلسفے کو سیکھیں اور حج کے مقصد کو سیکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔